تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں اعجاز احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ موبائل تو ہے نا آپ میں سے ہر ایک کے پاس، یعنی ہر ایک کی دنیا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی دنیا بھی۔ 100 سال پہلے کا کوئی فوت شدہ آدمی آج دنیا میں آ جائے تو وہ حیرت سے دوبارہ مر جائے گا۔ اتنی قربت، ایسی قربت، ویڈیو کالز، دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے فرد کو ہم جانتے ہیں، یہ الگ بات کے ساتھ بیٹھنے والے کی خبر نہیں ہے۔ ایک گھر میں ڈھیر سارے اجنبی رہتے ہیں اس سوشل میڈیا کی بدولت۔ اتنی تبدیلیاں اور ایسی تیز رفتاری، عقل انسانی دنگ رہ گئی۔ دہائیوں کی تبدیلیاں دنوں میں آ رہی ہیں، اور کیا چھوٹے کیا بڑے، مرد و زن، ہر ایک اس جادو کے اسیر ہیں اور ہر ایک اس سے متاثر ہے۔ دنیا کیا تھی اور کیا ہو گئی، اور کیا سے کیا ہو گئے، ہم سبھی دیکھتے دیکھتے صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ بچے وہاں سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، بڑے وہاں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، میرے اتنے لائکس آ گئے، میرے اتنے فالوورز ہیں، اس سے سٹیٹس بن رہے ہیں، اس سے ورتھ بن رہی ہے، اور ہر فرد دانشور ہے، اپنی اپنی پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر بات پر ہر فرد تبصرے کا پورا حق رکھتا ہے اور اپنے اس حق کو پورا استعمال کر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کتنی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ہمارا دین جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کیا اس نے اس کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں؟ سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے؟ کیا کچھ اس کی بھی حدود و قیود ہیں، یا ہر فرد اپنی مرضی کا مالک خود ہے، جو چاہے سو کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا و آخرت کو سنوار رہی ہیں یا بگاڑ رہی ہیں؟ ڈھیر سارے سوالات ہیں، اور شاید پیغام ٹی وی کی یہ کاوش اس میڈیائی ورلڈ میں اپنے طور پر پہلی کاوش ہے۔ اس کے حوالے سے تربیت اور تزکیہ نفس جو ہمارا اس رمضان میں فوکس ہے، دو بہترین مربین ہمارے درمیان موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے، ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، اور آپ جو بات کرتے ہیں لاجک کے ساتھ، ہم اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جیسی بات ہونی چاہیے، اور جس کو کسی بھی پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لیا جائے اس کے رزلٹس مثبت نکلتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، ہم وقت دیتے ہیں۔ ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، آپ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں استاذ ہیں، صحافی ہیں، لکھاری ہیں، صاحب طرز ادیب ہیں، خطیب ہیں، اور ڈھیر ساری جہات ہیں آپ کی ذات کی۔ السلام علیکم سر۔ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کیا ہے اور اس کی جو دوڑ ہے اس کا راستہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یا قرآن و سنت کی روشنی میں جو رہنمائی ہے، وہ تو کوئی نئی نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ ایک زندہ رہنمائی ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ قابل عمل بھی ہے، اور پوری تاثیر اور ہدایت کا سامان ہمارے لیے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوشل میڈیا نیا ہے۔ جی، یہ نیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے پس منظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں الیکٹرانک میڈیا نظر آتا ہے۔ جی، الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو پرنٹ میڈیا ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ جی،
خاص طور پہ جس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یہ جب سے ڈیولپ ہوئی ہے، یا ڈیجیٹل ورلڈ، جی یہ جو کمپیوٹر کی دنیا آباد ہوئی ہے، تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اپروچ میں آتی چلی گئیں. جی جب تک تو یہ مین سٹریم میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا قائم ہو جانے کے بعد بھی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں سورس کا پتہ تھا، سورس علم میں ہوتا تھا، جو انفارمیشن آتی تھی اس میں سورس معلوم تھا. بات کون کر رہا ہے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے کچھ نہ کچھ مواقع موجود ہوتے تھے. جی ٹھیک. اور اب بھی ایون اس جدید ترین دور میں بھی جی جب کوئی چیز مین سٹریم میڈیا سے آتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی محسوس کی جاتی ہے، اور ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ جو آپ کا پراسپیکٹ ویور ہے جس تک وہ پہنچ رہی ہے انفارمیشن، تو جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی اس کی کسی نہ کسی طور اتھینٹسٹی کی ایک سطح کا علم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی اس ادارے کی طرف سے آئی ہے فلاں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو ہر شخص کو سورس بنا دیا ہے. جی ٹھیک. ہر فرد جو ہے جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، جس کے ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا ڈیوائس آ گئی، تو وہ ایک سورس ہے. جی ٹھیک. لہٰذا اس میں آپ کو وہ جھوٹ بولنے کی اور جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنے کا ایک ایسا موقع میسر آیا کہ جیسے مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کسی دوسرے پروگرام میں، تو میں نے ایک حدیث سامنے رکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دھوکے کا دور آئے گا. اللہ. تو دھوکے کا دور آیا اور پھر اس میں سچ جھوٹ بن گیا، جھوٹ سچ بن گیا، دیانت بددیانتی بن گئی اور بددیانتی دیانت بن گئی. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہیں تو اس میں ایک سٹیپ پہ، ایک سطح پہ کردار مین سٹریم میڈیا کا تھا، اللہ. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو گویا اس میں انتہا کر دی. جی ٹھیک. لہٰذا ہر وہ انفارمیشن جو صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، جانچ پرکھ ہے ہی نہیں. جانچ پرکھ کرنے کا آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. انفارمیشن آ رہی ہے. تو آپ نے بھی اس پروگرام میں ایک آیت کا حوالہ دیا تھا سورہ حجرات کی، کہ جی. خبر آئے تو فتبینوا، اس کے صحافتی لیے اصول قرآن نے دیا دیے، گیا ہے. فتبینوا، اس کو جو ہے وہ پہلے تحقیق کر لیا کرو. اب تحقیق کر لیا کرو تو اگلا حکم ہے، تحقیق کا سرے سے کوئی میکانزم ہی موجود نہیں ہے. جی ٹھیک. آپ تحقیق کر ہی نہیں سکتے. جی ایسے. پھر قرآن نے صحافتی اصولوں میں ایک بہت شاندار اصول یہ دیا تھا کہ مظلوم کے علاوہ ظلم کی تشہیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک. صرف مظلوم ہاں، اپنی دادرسی کے لیے اس کو حق حاصل، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. غیبت کے ضمن میں جو ہے وہ لا يحب اللہ الجار بالسوء ہاں من القول الا من ظلم، بے شک. سوائے مظلوم کے. قرآن نے بالکل کلیئر کٹ اصول دیا، کسی کو بری بات اچھالنے کا، بری بات جو ہے وہ بلند آواز میں کہنے کا، دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنے کا، یہ کسی صورت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. جی ٹھیک. لہٰذا یہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس سے بھی برائی پھیلتی ہے. ہاں جی، برائی پھیلتی ہے ظاہر. تو اگر مظلوم جو ہے وہ دادرسی کے لیے بات کرے کہ دیکھیں برا ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے مجھے، پھر یہ اور بات ہے. لیکن ہمارے سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈز ہیں، جو مقاصد ہے، اس میں وہ مقاصد جو مین سٹریم میڈیا کے تھے، یعنی جو مادی فائدہ ہے، یہ بعد میں شامل ہوا ہے. جی جی. لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز اس میں شامل ہوئی ہے، وہ جس نے پوری ذہنوں کو متاثر کیا ہے، اور اس میں ابلیس کا اور شیطان کا کردار بھی ہے، وہ ہے لغو کی پیروی، لغو اور فضول چیزوں کا کے میں اندر دلچسپی، اور فضول چیزوں کو اپنے کردار میں شامل لا یعنی و بے معنی. لہٰذا اصل لا یعنی اور بے معنی چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور وہ اپنی انتہا کو پہنچتی چلی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی ڈیوائس ہو یا کوئی گیجٹ ہو، ہر چیز کے اندر فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. کوئی ٹول اپنے طور پہ نقصان دہ صرف نہیں ہوتا، اس کے اندر فوائد اور بہت سارے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ایک پہلو میں یہاں صرف اشارتاً چھوڑ جاتا ہوں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی بات ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرلائزڈ اصول دیا کہ آپ کسی معاشرے میں ہوں، آپ کسی ڈیوائس یا گیجٹ کے پاس ہوں، آپ کسی ٹیکنالوجیکل دور میں ہوں یا کسی صحرا میں ہوں، خذ ما صفا و دع ما قدر، جو اچھا ہے وہ لے لیں اور جو برا ہے وہ چھوڑ دیں. اب یہ اچھے برے کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ کسی کے پاس دینی رہنمائی ہوگی تو اس کے پاس اچھے برے کی تمیز ہوگی. اصل مسئلہ وہ ہماری بنیادی تربیت کا ہے کہ بغیر تربیت کے
بغیر ضرورت کے ہمارے ہاتھ میں یہ گیجٹ آ گیا ہے. جی ٹھیک. اب اس کو استعمال ہم نے کرنا ہے اپنے اس براٹ اپ اور اپنے اس تربیت کے تناظر میں. تو ظاہر ہے جب اس کے اندر کوئی دینی شعور موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اندر فضول اور لغویات میں ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کے کوئی خذ ما صفا والی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. صاحب بڑی بنیادی بات کر دی ڈاکٹر صاحب نے. آپ فرمائیے کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے، ایک تو ذرا اس کی وجوہات، اور دوسرا جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں ہے، اور ایک اور ساتھ اس نے دور والوں کو نزدیک، میں نے انٹرو میں کہا تھا، اور جو ساتھ والے ہیں ان کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اجنبی ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں اگر اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ہم اسلامی حوالے سے دیکھ لیں. جی جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جتنے بھی نبی آئے ان کو جن بھی علاقوں اور خطوں میں بھیجا گیا، ان کو ان کی مقامی زبان اور کلچر کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا پرچار کرنے کا ایک خاص انداز فراہم کیا. جی. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کلچر میں مبعوث کیے گئے. عرب کلچر کی جو روایات تھی لوکل، جی جی. اس اسلوب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا. جی ٹھیک. آپ دیکھیں کہ وہ عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں، لوکل جو روایات ہیں ان روایات کی روشنی میں اپنا پیغام اور اپنی بات ہر بندے تک پہنچا رہے ہیں. جی بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ مروجہ جو سہولتیں ہیں، مروجہ جو ذرائع ہیں کسی بھی دنیا کے معاشرے میں، ان کو استعمال کرنا ابلاغ کے لیے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جدید ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. جی ٹھیک. سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو ہڑپ کر لیا ہے، اگر میں یہ کہوں مختصر الفاظ میں. یعنی سوشل میڈیا جو ہے وہ تمام میڈیا کو کھا گیا ہے. جی ٹھیک. اب دیکھیں دنیا میں اس سوشل میڈیا نے انقلابات بھی برپا کیے ہیں. جی ٹھیک. سیاسی حکومتوں کے ایوانوں کے اوپر بھی لرزہ طاری کیا ہے. جی ٹھیک. لوگوں کو اقتدار سے بھی محروم کیا ہے. جی. آپ مصر کی مثال لے لیں، جی جی. آپ پاکستان کے اندر کی مثال لے سب لیں، یہ جو پوری عرب بہار پوری عرب آئی بہار تھی، سپرنگ دیکھ لیں. جی. ہر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس ہتھیار کے سامنے کھڑا ہو سکا ہو. جی بالکل. یہ ایک تبدیلی کا ایک بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں ہتھیار ہے. جی. اگر آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ فیس بک کو یوز کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے. جی ٹھیک. جو تقریباً 2 ارب کے قریب ہے. جی ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ اس کے فوائد و نقصانات یہ ساتھ ساتھ ہیں. یہ چیز جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، ہر چیز کا ایک فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. جس طرح آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا چینل دیکھنا ہے. جی ٹھیک. آپ کے ہاتھ میں ماؤس ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس دنیا میں جانا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک تو انتخاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیس بک ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی ٹھیک. اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو ہوا ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ حالیہ حج کے موقع پہ ہم مینا میں بیٹھے تھے. جی. وہاں یہ ڈبیٹ چل رہی تھی سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات کے اوپر. جی ٹھیک. تو ایک ہمارے ساتھ عالم دین تھے، وہ ذرا تھوڑے سے قدامت پسند تھے اور تھوڑا سا سختی تھی ان کے رویے میں. وہ شدید مخالفت کر رہے تھے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل جی، یہ اس نے تباہی پھیر دی اور اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیں، جی اس سوشل میڈیا نے اسلام کا کیا بگاڑا ہے؟ اس سوشل میڈیا نے بدعقیدگی کو تو ضرور بے نقاب کیا ہے. اس سوشل میڈیا نے جہالتوں کو بے نقاب کیا ہے. اس سوشل میڈیا نے خرافات کو بے نقاب کیا ہے. اس سوشل میڈیا نے شرک کو بے نقاب کیا ہے. اس سوشل میڈیا نے آپ کے دنیاوی خداؤں کو بے نقاب کیا ہے. اس سوشل میڈیا نے دنیا میں بدعقیدگی اور شرک کے کلچر کو فروغ دینے والے نام نہاد مذہبی پیشواؤں، گدی نشینوں اور بڑے بڑے جبہ و دستار کے ہم لوگوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. یہ ایک ایسی طاقت ہے، یہ ایک ایسا سورس ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی اب اس کا محتاج ہو گیا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے سورس کی بات کی،
90% جو مٹیریل اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں نظر آتا یہاں سے آتا ہے ہے۔ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس سوشل میڈیا ہے۔ یعنی ان جگہوں پر جہاں کیمرہ نہیں جا یہ سکتا سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹر ہے۔ جی ٹھیک۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ ٹرینڈ کس چیز پہ گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ ہم ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، تو شام کو جو تمام ٹاک شوز ہیں وہ اسی ٹرینڈ کی روشنی میں آپ کو وہ ٹاک شوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویپن کا استعمال بہترین انداز میں کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ دینی طبقہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو علماء حضرات ہیں جن کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، یہ دین کے وارث جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو اس کے استعمال میں سب سے زیادہ آگے آنا چاہیے، اور لوگ آ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک۔ اس کی خاص اخلاقی جو ایک حدود و قیود ہیں اس کی ضرورت ہے، اور خاص قسم کے نہج کی ضرورت ہے، خاص قسم کے اسلوب کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ وہ ہم آپ سے ایک چیز ساتھ میں لازمی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سوشل میڈیا نے جی جی بہت بڑے بڑے نامور لوگوں کو بے نقاب بھی کیا ہے، یقیناً، جن کو ہم پڑھتے تھے، جن کے کالم پڑھتے تھے یا جن کی کتابیں پڑھتے تھے، جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو کی شکل میں لوگوں سے مخاطب ہونا شروع کیا تو وہ بے نقاب ہو گئے۔ ٹھیک، یعنی ان کی علمی سطح بے نقاب ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لوگوں کی جہالتیں بے نقاب ہوئی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لہٰذا اس کے مثبت استعمال کے لیے ہمیں کوئی ایسا میکنزم وہ رانا صاحب جو میکنزم ہے وہ ضرور میں آپ ہی سے پوچھوں گا۔ ایک بریک لے لیں۔ جی شکریہ۔ ناظرین، کتنی اہم گفتگو ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر فرد اپنا موبائل رکھتا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر، جدید سے جدید ترین، زیادہ سے زیادہ سہولتیں، ہم جیسوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے فنکشن کتنے ہیں، تو وہ کیسے ان چیزوں سے خیر ہم نے لینا ہے، اس پر ابھی کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین ویلکم بیک۔ رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی پورے پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، اور اب یو کے اور یورپ کے لیے بھی، پوری دنیا کا ایک کثیر حصہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ خصوصیت تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ یہاں قرآن و سنت کی روشنی میں مستند بات کی جاتی ہے، لاجک کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہ پیغام کا پیغام ہے کہ آئیے اس رمضان میں تربیت اور تزکیہ نفس اس کو یقینی بنا لیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم۔ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے کتنے لوگ ہیں، لیکن ان جنرل آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے ایک بڑے نامور صحافی ہیں، جی، ان کا ایک قول ہے، جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم لیٹرین میں بیٹھے ہوں، جیسے ہم لیٹرین میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جی ٹھیک، واش روم میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جی ٹھیک۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ جو آدمی جب کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن جب وہ کر چکا ہوتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، اللہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ، لہٰذا کرتے وقت اس کو نہیں پتا ہوتا، مطلب شعور تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی روک ٹوک اسی طرح نہیں ہے جیسے آپ ایک کسی پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھے۔ اب اس پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ وہی کریں گے جو آپ کا ذہن ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ کی سوچ ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ کی ترجیحات ہے۔ لہٰذا آپ سوشل میڈیا کو سمپلی آپ سکرول کرتے جائیں یا ایک ایک کی آپ وال دیکھتے جائیں
ٹرینڈ تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اب تو آج کل تو لوگوں کی شخصیات کا اندازہ کرنے کے لیے ان کے صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے جاتے ہیں, جی ٹھیک, اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ کے ان کے پچھلے ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی دیکھ کے اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ کس شخصیت کا حامل ہے, یہ کرتا کیا ہے, دیکھتا کیا یہ کرتا کیا ہے, دیکھتا کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایون ہم جب ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ویب سائٹس دیکھ کے ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ساری کی ساری سوشل میڈیا کے بیک اینڈ پہ موجود ہوتی ہے. یعنی جتنے بھی یہ اس طرح کی کمپنیز ہیں یہ فیسلٹیز فراہم کرنے والے, ان کے پیچھے ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اپنے اطمینان کے لیے سمجھا کہ ٹھیک ہو گیا. لہٰذا کوئی چیز جو ہے نا وہ جیسے قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے نکلی ہوئی بات وہ تو لکھی گئی, ریکارڈ ہو گئی. اسی طرح یہ ایک انگلی جب آپ مارتے ہیں اس کے اوپر تو اس کے ذریعے سے جو کچھ سر انجام پاتا ہے, جو کچھ آپ کردار پیش کرتے ہیں, چاہے وہ لکھ کے, چاہے وہ دیکھ کے, چاہے کچھ بھی, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دن آپ کے سامنے آنی ہیں, دنیا میں بھی آ رہی ہیں اور آپ کی شخصیت کے اندازے ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ وہ تو آپ سکرول کرتے جائیں, آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ہر شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی ترجیحات کیا ہیں. اور پھر یہ جو ہم احادیث کے اندر, کتاب الفتن کی احادیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا ذہن پڑھ لیں گے. اللہ, اب میرے خیال میں وہ ذہن پڑھنے کی کیفیت تو آ چکی ہے. بالکل. آپ اگر ایک ویب سائٹ دیکھ لیں اور دوبارہ جب آپ براؤزر آن کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی ساری ویب سائٹس آپ کا براؤزر دے دے گا. آپ کسی فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر کوئی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں تو اگلی ساری چیزیں اسی کے مطابق آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ ٹیلی فون پہ ادروائز کسی شخص سے ملے ہوں, آپ کا یہ جو ٹیلی فون ہے, یہ گیجٹس, جتنی بھی ڈیوائسز ہیں, یہ ساری کنیکٹڈ ہیں, یہ ساری آن لائن ہے. جب آپ اس کے اوپر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ کنیکٹڈ ہے. اور اگر ہم اس وقت اکٹھے 3 بیٹھے ہیں اور ہمارے ٹیلی فون بھی ہمارے پاس ہیں تو سوشل میڈیا اور مختلف یہ جو پرووائڈر ہیں فیسلٹیز کے, وہ خود اسیس کر لیں گے کہ اس کی ملاقات اس سے ہوئی ہے, اس کی ملاقات اس سے ہوئی ہے, کیونکہ یہ ڈیوائسز قریب آئی ہیں. اور آپ اگلے ہی لمحے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تجاویز کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں شامل کر لیں, اس کو اپنے فرینڈز میں شامل کر لیں, اور یہ گویا ہمارے ذہن پڑے جا رہے ہیں. تو دنیا میں ہی ذہن پڑے جا رہے ہیں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوگا وہ کتنا کمپلیٹ ہوگا. اس میں صرف دیکھنے کی بات یہ ہے, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے اور نقصان کس کو ہوا. اصل میں جب صرف مین اسٹریم میڈیا تھا تو ہم نے کسی اور پروگرام میں بھی بات کی کہ وہ اپنی ترجیحات کے مطابق وہ گند تو پیش ہو رہا تھا, جھوٹ تو بک رہا تھا, اور وہ ساری چیزیں تو مین اسٹریم میڈیا سے بھی آ رہی تھی. اور انفارمیشن اگر کم تھی یا کسی کے پاس سورس کم تھا تو وہ خالص دین کے پاس کم تھا. اور خالص دینداروں کے پاس جو اہل اللہ ہیں جن کی مین اسٹریم میڈیا میں اپروچ نہیں ہے, ان کے لیے کم تھا. لہٰذا آپ دیکھیں بدعقیدگی ہر شخص کی اپروچ میں تھی, جہالت ہر شخص کی اپروچ میں تھی, اور جو شرک ہے اس کا تو ویسے ہی دانش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو تو اپروچ حاصل ہونی ہی تھی جن کو پہلے سے مین اسٹریم میڈیا میں اپروچ حاصل تھی. جو ایکسٹرا ایڈیشنل اپروچ حاصل ہوئی ہے وہ صحیح الفکر لوگوں کو حاصل ہوئی ہے, انہیں فائدہ ہوا ہے. لہٰذا یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں غلط ہو رہا تھا وہاں صحیح کرنے والوں کو بھی موقع ملا ہے وہاں اپنی بات پہنچانے کا, جو پہلے موقع نہیں مل رہا تھا. اس لیے اب بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں, آپ کوئی پرسنٹیج تو شاید طے نہ کر سکیں. اور عمومی طور پر لوگ چونکہ ایک لغو کی طرف اور فضولیات کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ کی طرف رجحان ہوتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر بے شمار چیزیں تو آپ کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک نظر آتی ہیں. لیکن جو فکر پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی اگرچہ بہت ساری فیک فکر جو ہے وہ موجود ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے وہ موجود ہیں, لیکن صحیح فکر اور اتھینٹک فکر وہ بھی پہنچانے والوں کی کمی نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ جو خذ ما صفا اور دا ما قدر والی بات ہے, اس اصول کو اپنا کر سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور اوورآل اگر آپ انالیسس کریں تو فائدہ پازیٹیوٹی کو ہوا ہے, فائدہ دین کو ہوا ہے, اور فائدہ خالص فکر کو ہوا ہے کہ اس کے لیے ابلاغ کا موقع بھی میسر آیا ہے جہاں دوسروں کے لیے پہلے سے میسر نہیں تھا. صاحب میکنزم کی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے سیکنڈ کیا, آپ جو فرما رہے تھے
کہ جو صحیح الفکر لوگ ہیں اور جو صحیح بات ہے جسے پیچھے رکھا جاتا تھا، اسے موقع نہیں ملتا تھا، راستہ نہیں تھا، تو ڈھیر سارے راستے مل گئے ہیں۔ تو وہ کون سے راستے ہیں اس میکنزم کے تحت، وہ ویب سائٹس کون سی ہیں، کس طرح سے پہنچا جائے، جو ہمارے علماء ہیں، عام بہت سارے لوگ تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا یہ سمندر ہے کہ بہت سارے جزیروں سے واقف نہیں ہے۔ تو میکنزم کی بات بھی کریں اور رہنمائی بھی فرمائیں کہ جو خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے سوشل میڈیا کی صورت میں۔ ہمیں اپنی بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے، جی ٹھیک، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، شخصیت پرستی اور تقلید جامد، اور شخصیت پرستی اور تقلید جامد، ٹھیک، ان رویوں کی اب عمر ختم ہو گئی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب ان کا بیانیہ جی اور ان کی جو ایک فکر ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ جی ٹھیک، چھوٹا سا بچہ بھی آپ سے دلیل مانگتا ہے۔ کیوں؟ سوشل سوال کرتا ہے کیوں؟ سوشل میڈیا نے جی دلیل مانگنے کا شعور بیدار کیا ہے۔ جی ٹھیک، کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی تحریر اور کوئی بھی مضمون آپ جتنے مرضی مضبوط دلائل کی روشنی میں، مسالوں کی روشنی میں آپ لکھیں گے، آپ اس کو شیئر کر دیں پیج کے اوپر، ٹھیک، نیچے آپ کو کسی نہ کسی انداز کے ساتھ کوئی ایسا نقطہ لازمی دیکھنے اور سننے کو ملے گا جی جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ ہاں یار یہ تو واقعی یا آپ کی فکری غلطی کو ایکسپوز کر دے گا، ایکسپوز کر کے رکھ دے گا۔ فوراً تبصرے ٹک 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 شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا ایک محاسب کا کردار ادا کر رہا ہے، جی ٹھیک، علمی محاسبے کا کردار ادا کر رہا ہے، جی ٹھیک، اور یہ بہت بڑی، میں بار بار کہتا ہوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ جی لہٰذا علمی دنیا سے وابستہ افراد جو تقریر و تحریر کی صورت میں تبلیغ کر رہے ہیں، جی ان کو اپنا اسلوب بدلنا پڑے گا، جی ٹھیک، ان کو دلائل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ جی ٹھیک، محض لوگوں کی جذباتیت کے ساتھ کھیلنے کا دور ختم ہو گیا، نعروں کا دور ختم ہو گیا۔ جی ٹھیک، دنیا میں وہی معاشرے اور وہی تہذیبیں آج ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں جنہوں نے عقل کو، بصیرت کو، تدبر کو استعمال کیا ہے۔ یعنی وہ قرآنی اصول جو ہے کہ جو جیے وہ دلیل کے ساتھ دلیل جیے کے اور جو ساتھ، مرے وہ دلیل کے ساتھ دلیل مرے۔ کے ساتھ مرے۔ ٹھیک، لہٰذا دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی ہمارے معزز احباب ہیں، جی ان کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، جی ٹھیک، اور دین کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو دین کا اسلوب ہے، صحیح اسلوب، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کی روشنی میں جی ٹھیک، اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ جی اللہ نے اگر آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ روزانہ 2 گھنٹے کا وعظ فرماتے ہیں، تو آپ کم از کم یہ سوچ کے گفتگو فرمایا کریں کہ سامنے صرف آپ کے مرید نہیں بیٹھے، سامنے صرف آپ کے نعرے لگانے والے نہیں بیٹھے، گالیوں پر واہ واہ کرنے والے نہیں سامنے آپ کے بابا، آپ کے دادا اور آپ کے فلاں اسلاف کے کوئی مرید نہیں بیٹھے، ٹھیک، سامنے ناقد بیٹھا ہے، واہ، سامنے آپ کو تنقید کی نظر سے دیکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ جی ٹھیک، لہٰذا لٹھ مار مزاج اور فتویانہ مزاج جی ٹھیک، اور دوسروں کے اوپر فوراً فتویٰ لگانے کا اور گستاخی کے فتوے لگانے کا مزاج، یہ بدلنا پڑے گا۔ جی ٹھیک، اصلاح احوال کی تحریک عامت الناس کی بھی کے لیے بھی ہمیں چلانی چاہیے، اور صاحب علم لوگوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ڈگری لے لیتا ہے، جی یا جو بندہ دینی مدرسے کا فارغ بن جاتا ہے، یا جو کسی بھی یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے، کسی بھی جامعہ سے بڑا اس نے ایم اے کر لیے ہیں، بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، بڑی پی ایچ ڈی کر لی ہے، جی تو وہ علم کی معراج پہ پہنچ گیا ہے، صحیح، اور اس کی بات جو ہے وہ 100% درست بات ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی اچھا دو طرح کے استدلال جو ہیں یہ دنیا میں چل رہے ہیں، جی ایک ہے نقلی طرز استدلال، جی، اور ایک ہے عقلی طرز جی استدلال۔ ٹھیک،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقلی طرز استدلال بہت بڑی قوت ہے اپنی بات کو کنوے کرنے کے حوالے سے اور اپنی بات کو ٹھوس انداز کے ساتھ منوانے کے حوالے سے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے علماء حضرات وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, اس کا ترجمہ کر دیں گے اور اس کی فضیلت بیان کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ آیت اور وہ حدیث جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کورلیٹ کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق کیا اس کے ساتھ, اس کو وہ اپلیکیبل کیسے بنے گی, سوسائٹی کے مزاج کے مطابق اس کو اس کا اطلاق کیسے کرنا ہے, اس کو اپلیکیبل کیسے بنانا ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی بصیرت درکار ہے. یہ خالی جوڑنے سے تو نہیں جوڑتا. اب دیکھیں بات یہ ہے, یہ بے لگام گھوڑا ہے, سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے. اس کا کوئی میکانزم نہیں میرے خیال میں ڈیزائن ہو سکتا. دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی یا کوئی بڑے سے بڑا ادارہ جو ہے وہ اس کا میکانزم ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں لے آتے ہیں سوشل میڈیا کی مارکیٹ میں, اس کا ریئیکشن, اس کے رد عمل میں آپ کو طرح طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ 100% لوگوں کے مزاج کے مطابق یہ میکانزم ڈیزائن نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہماری تہذیب کے ساتھ ہے, ہماری روایت کے ساتھ ہے, ہمارے عقائد کے ساتھ ہے, ہماری سوشل نارمز کے ساتھ ہے. کم از کم اس کی اصلاح کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی کوئی ایک انتہا ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہمیں انتہاؤں اور ان لمٹس کو عبور نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے پہلے جو بات کی کہ اس نے اجنبی کر کے رکھ دیا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ نہیں تھا فیملی میں یونٹی تھی. فیملی میں ماں جو ہے وہ ایک خاندان کی وحدت کا مرکز تھی. اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ سے چاہتا ہوں, آپ اضافہ کیجئے گا. وہ ایک تو اجنبیت ہے, دوسرا یہ ایسا گہرا ہے سلسلہ کہ وقت جو ہے زندگی اس کا جو ضیاع, ایک چیز دوسری تیسری چوتھی پانچویں, وہ بھی مسلسل سر اٹھانے کی فرصت نہیں. اب میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب یہ نہیں تھا, چونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہمارا بھی تعلق ہے, تو گھر میں کھانا پکتا تھا. ماں جو ہے وہ سالن بناتی تھی, روٹیاں بناتی تھی, وہ بچے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. وہ ایک عجیب خوبصورت سا ایک جو منظر تھا, جو ایک اپنائیت تھی, وہ جو ایک محبت تھی, گھر کا ایک اپنائیت والا ماحول تھا, وہ ختم ہو گیا. ساتھ بیٹھنے میں برکت ہے. اب آپ دیکھیں اسکول سے بچہ آتا ہے تو آپ نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں مختلف پروڈکٹس کی, فوڈ پروڈکٹ کی, آپ فوراً وہاں پہ میسج کرتے ہیں, بنا بنایا کھانا آ جاتا ہے, وہ آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, اب بچے کے اندر وہ جو ماں کے ساتھ ایک جو فطری جو محبت والا جو ایک رشتہ ہے, اس کا جو سامان ہے وہ سامان ختم ہو گیا. اچھا, ہم جو پوچھتے تھے گھر آگے کہ آج کیا پکا ہے. اچھا, سارے لوگ جو ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے اپنا وہ جو پیکٹ ہے وہ لے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہا ہے. اچھا, یہ رعایت ماں کی جو اٹیچمنٹ ہے, ماں کی جو اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, وہ تو اس میں بہت بڑا خلا آ گیا ہے, بہت بڑا خلا آ گیا ہے. ہمارے اندر ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کی جس طرح پہلے بات کی کہ اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے, اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو استعمال ہے, جو اس کا استعمال ہے, کم از کم آپ اس کی کوئی ٹائمنگ رکھ لیں, اس کا کوئی خاص اپنے گھر کا ہی کوئی میکانزم بنا لیں. انفرادی طور پر آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں. اور یہ جو کتاب دوستی والا جو ایک کلچر ہے, جو کتاب سے جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سورس جو ہے وہ آپ کو نیٹ سے مل جاتا ہے, آپ کوئی چیز آپ نے دینا, سرچ انجن بنے ہوئے ہیں, آپ فوراً ڈائل کرتے ہیں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو مزہ اور جو کتاب کا مطالعہ کرنے, کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا جو ایک ذائقہ ہے, جو مزہ ہے,
وہ اس میں نہیں ہے. بریک پر چلتے ہیں پھر بات بھی لیتے ہیں. سیلفیاں بناتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں, پیچھے گھڑا تو پتہ ہی نہیں چلا. عجیب شوق ہے وقت کا ضیاع, زندگی کا جو بہترین وقت ہے ہمارے نوجوان اس ایک ڈیجیٹل وہ جو سلسلہ اس پر صرف کرتے ہیں. پھر یہ کہ اب تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ 100 صفحات پڑھیے کسی کتاب کے, اتنی آپ کی نظر جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتی ہے, اور وہ جو آپ ایک پیج یہاں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, جو ریزز ہیں, جو ویوز وہاں سے نکلتی ہیں, وہ جو کیفیات ہیں, کیسے بچے ڈل ہو جاتے ہیں, یہ بھی پورے موضوعات ہیں. کچھ رہنمائی ان پر بھی لیں گے. ابھی ایک وقفہ کر لیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے 1441 ہجری کا یہ رمضان عجیب رنگ میں آیا ہے. بہت ساری نئی چیزیں, بہت سارے نئے مسائل. آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب. ڈاکٹر صاحب, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر سلیقہ. دوسرا اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ پیسے کمانے کا جیسے یوٹیوب ہے اور معاملات ہیں, ٹویٹر پر بھی یہ تصویریں عام ہو جائیں یا بہت زیادہ لائکس آ جائیں تو اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا یہ درست ہے اس کو چلانا, اس سے پیسے کمانا, اس کی آمدنی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں 3-4 پوائنٹس چھوٹے چھوٹے عرض کروں گا. جی جی. ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب جب فرما رہے تھے نا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, جی, تو میرے ذہن میں ایک اس فکرے کا ایک ایڈیشنل پارٹ آ رہا تھا. جی جی. کہ ایک بہت بڑے ایف کے ساتھ, بہت بڑے ایف کے ساتھ, ٹھیک, کہ اگر اس کا استعمال درست ہو تو یہ پھر نعمت ہے. جی ٹھیک. وگرنہ تو یہ طاغوت ہے. اللہ, وگرنہ تو یہ طاغوت ہے. اس لیے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, تو طاغوت سے مراد کوئی اسپیسیفک پرسنالٹی یا اسپیسیفک تھیوری نہیں ہے. جی جی. طاغوت ہر وہ سرکشی کے رویے, ہر اس عمل اور ہر اس چیز یا ہر اس شخصیت کا نام ہے جو اللہ سے غافل کر دے. عمل بھی, فکر بھی, رویہ بھی, شخصیت بھی, ہر چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے. لہذا شیطان بھی طاغوت ہے, بت بھی طاغوت ہے, اور ہر وہ شیطانی عمل بھی طاغوت ہے. اور اگر آپ نے کوئی ایسی فکر ہے جو اللہ سے غافل کر رہی ہے تو بھی طاغوت ہے. اور اگر یہ کوئی ڈیوائس آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے تو یہ بھی طاغوت ہے. لہذا ہر وہ چیز طاغوت میں آ جائے گی جو آپ کو اللہ کی بندگی سے غافل کر رہی ہے. آپ نے وقت کی بات کی, صرف وقت کی بات نہیں ہے, نفسیاتی کیفیات کی بات ہے. آپ جا کس طرف رہے ہیں, آپ کے ذہن کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ کی کیسی شخصیت بن رہی ہے, سوشل میڈیا کس طرح کی شخصیتیں ڈیولپ کر رہا ہے, کیا اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, کیا قرآن کے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہم قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں, اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے طاغوت کا کردار ادا کر رہا ہے. لہٰذا یہ نعمت اس صورت میں ہے اگر آپ اس کو درست طریقے سے استعمال کریں گے. ایک سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے, سورس آف انفارمیشن کا تو پتہ نہیں ہے, تو کیسے پتہ چلے. اگر پازیٹیو فکر والوں کے لیے یا خالص فکر والوں کے لیے یہ بڑی نعمت ہے اور انہوں نے اپنی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ایک اللہ کی فضل سے حاصل ہو گیا ہے اور یہ نعمت ہے, تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی فکر خالص ہے اور کون سی غلط. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ تو چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. جی ٹھیک. اور یہ چیلنج اس امتحان کا حصہ ہے جس امتحان میں ہم سب مبتلا کیے گئے ہیں کہ آپ کو خالص چیز لینی ہے اور آپ کو جو ملاوٹ والی چیز ہے اس کو چھوڑنا ہے. آپ نے سبزی بھی لینی ہو تو آپ کو 2-4 دکانیں پھرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے آپ کو اچھی چیز ملتی ہے. تو خالص اگر دین لینا ہے تو آپ کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی, اور وہ محنت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کیسے کرنی ہے, خاص طور پہ جو لاجک کا دور ہے اور دلیل کا دور ہے, تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلیل کہاں سے آ رہی ہے. سادہ سا ایک اصول ہے
جو دور نبوی سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہی موجود ہے اور قیامت تک یہی اصول موجود رہے گا. فرمائیے. کیا کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ وضو کرنے کا طریقہ بتا دیں. جی. انہوں نے کہا تھا تمہارا سوال غلط ہے. اچھا. تو وہ شخص پریشان ہو گیا, اس نے دوبارہ پھر پوچھا وضو کا طریقہ مجھے جاننا ہے, مجھے بتا دیں. 3 دفعہ اس نے سوال کیا, تینوں دفعہ امام مالک نے کہا تمہارا سوال غلط ہے. اچھا. بھئی صحیح کرا دیں, سوال صحیح کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا, جی ٹھیک. مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا, واہ واہ واہ, سبحان مجھ سے یہ پوچھو. سبحان اللہ. تو گویا سوشل میڈیا ہو یا نہ ہو, جی آپ اگر سوال ٹھیک کریں گے تو آپ کو جواب ٹھیک مل جائے گا. جی ٹھیک. اگر آپ کی تلاش یہ ہو کہ میں نے وضو کا طریقہ ڈھونڈنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتانے کے لیے اتھینٹک سورسز کون سے ہیں, جی ٹھیک. دلیل کس چیز کا نام ہے, دلیل حماد لکھوی کی بات کا نام نہیں ہے, دلیل رانا تنویر قاسم کی بات کا نام نہیں ہے, ڈاکٹر اعجاز احمد کی بات کا نام دلیل نہیں ہے, دلیل ہے مدینے والے کی مہر کا نام. سبحان اللہ. لہٰذا اگر کوئی شخص اس خالص چیز کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو سوشل میڈیا تو کھول کے رکھ دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جہالتیں نمایاں ہوئی ہیں, لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. تو جب آپ اپنے پنڈ کے مولوی صاحب سے پوچھیں مسئلہ, تو طریقہ یہ اختیار کریں کہ مولانا مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ کار تھا. سبحان. تو دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے, اور اس کو بتانا پڑے گا یا پھر اس کو معذرت کرنی پڑے گی کہ مجھے علم نہیں ہے. لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ سرچ کرتے ہیں, اور آپ اگر سرچ کا انداز یہ اپنا لیں کہ میں نے وہ چیز سٹینڈرڈ پہلے سٹینڈرڈ وہ ہے, اگر اس معیار پر ہم اپنا سوال رکھیں گے تو آپ کو جواب ہر جگہ سے وہی ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور اتھینٹک دلیل کے ساتھ مدینے والے کی مہر ہے تو وہ دین کی بات, نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ایک یہ تو سٹینڈرڈ آ گیا. تیسری بات جو لغو کی بات آپ نے کہی, تو ظاہر سی بات ہے جب ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں بہت سارے کام, تو یہ زندگی اتنی فضول نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر گھنٹوں بلکہ راتوں اور پہروں ضائع کر دیے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے, اور وہ حساب دینا پڑے گا. جب آپ اس کو, یعنی اس کے جو نفسیاتی اثرات یا آپ کی زندگی کے معمولات کے اوپر یا آپ کی جو خود مفادات آپ کے متاثر ہو رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. آپ کی زندگی, آپ کا کیریئر, کون سی چیز متاثر ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے. آپ کو ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو بھی دینا ہے. تو کیا ہماری اتنی قیمتی زندگی ہم اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ لغو اور فضول باتوں میں ضائع ہو جائے اور صرف انٹرٹینمنٹ میں ضائع ہو جائے؟ ہاں, اگر اس کو وہ پازیٹیولی دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے. کتنی جھوٹ کی باتیں اس کے اوپر صرف ہنسانے کے لیے کی جاتی ہیں, کریٹ کی جاتی ہیں. ایسی ایسی مینٹیلٹی ہے, ایسی ایسی ذہنیت کار فرما ہے, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کریٹ کر رہے ہیں جھوٹ, اور جگتیں باقاعدہ کریٹ کی جاتی ہیں, اور اس میں ایسے شخصیات بھی ایسی ہیں جو ویڈیوز بنا کے خاص قسم کی جگتیں بنا کے وہ لوگوں کو صرف انٹرٹین کے لیے جگتیں بنا رہے ہیں, اور اسی طرح سے تصویریں بن رہی ہیں, پوسٹیں بن رہی ہیں, بے حیائی کے معاملات بھی. اچھا, اتنے معاملات ہیں. اب ان ساری چیزوں کو آپ اس تناظر میں دیکھیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے کروں گا جو میں کئی دفعہ مختلف پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں, کہ وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو ابن ماجہ میں موجود ہے, علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, اور صحیح حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا. اب دیکھیں, یہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. اب یہ لَأَعْلَمَنَّ اس میں 2 تاکیدیں ہیں. لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے, کہ میں لازمی طور پر ان کو جانتا ہوں, میری امت کے من امتی جو میری امت میں ہے, کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے اعمال لے کے, اور اعمال ان کے بحسنات نیکیاں ہوں گی, اور نیکیاں کتنی ہوں گی, امثال جبال تہامۃ بیض. تہامہ کے جو سفید پہاڑ ہیں بلند و بالا, ان کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. صحابہ تو ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا, ان کو واضح کیجئے. وَلَا نَعْلَمْهُمْ, ہم نہیں جانتے, آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہم من اخوانکم, تمہارے بھائی ہیں.
اور تمہارے وَمِن جِلْدَتِكُمْ تمہارے جیسے ہوں گے، تمہاری جیسی صفات تمہارے، اور ساتھ ایک اور بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی راتیں بھی اسی طرح گزرتی ہوں گی، راتوں کی عبادات بھی کرتے ہوں گے، اچھا عبادات بھی ان کی ہوں گی، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ جب بھی وہ اکیلے تنہائی میں ہوں گے وہ اللہ کی حرمتوں کو انتہاکوہا، وہ اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہوں گے۔ یہ جو حرمتیں پامال کرنے کا اور اپنے تمام نیکیاں اور تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع کرنے کا موقع دیا ہے، وہ اس سوشل میڈیا نے دیا ہے، جس کو ہم نعمت قرار دیتے ہیں تو وہ نعمت ایک سائیڈ پہ ہے اگر اس کو ہم ٹھیک استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کے ابلاغ کا کام کر رہے ہیں، اگر لوگوں کے اندر بصیرت بکھیر رہے ہیں، اگر لوگوں کی تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ابلاغ یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، یا اگر ہم کوئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، وگرنہ یہ تو پوری یعنی کیا علماء، کیا جہلاء اور کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، یہ تو تنہائی میں حرمتیں پامال کرنے کا موقع تو میسر ہی پہلی دفعہ آیا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال پہلے فرمائی ہوئی بات، اس کو پورا ہونے کا موقع، یعنی اس موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندہ رہنمائی فرمائی تھی۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنے اعمال بچانے ہیں تو اس کو اس سوشل میڈیا کا استعمال بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، یعنی احتیاط کے ساتھ اور بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے، اور وہی بات جو شروع میں نے کہی تھی، خذ ما صفا ودع ما قدر، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو صفا کا کانٹینٹ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، قدر کا بہت زیادہ ہے، اور اس سے بچنا ہوگا۔ جب ہم اس سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا بھی اور ہر چیز ہمارے لیے نعمت بن جائے گا۔ آخر میں ہم جا رہے ہیں، رانا صاحب سے بہت اہم باتیں پوچھنی۔ ایک بات میں نے اور عرض کی تھی، اس سے آمدنی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں جو آمدنی والی بات ہے نا، ونس اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ آمدنی کیا پیش کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے اور صرف آمدنی حاصل کرنا ہی آپ کا مقصد نہیں، مجھے پورا اس کا سسٹم اور میکینزم کا علم تو نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر ٹول اس کے استعمال پر جائز یا ناجائز کا حکم لگتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو استعمال پازیٹیولی کر رہے ہیں تو وہ جائز ہوگا، اگر نیگیٹیولی کر رہے ہیں تو ناجائز ہوگا۔ تو اگر کسی کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کچھ انکم آ جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹیگوری کے لیے آپ اس کو حرام یا حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے استعمال پہ۔ جی ٹھیک۔ رانا صاحب، پروپیگنڈا، اس کے ذریعے تبدیلیاں، معاملات، بہت کچھ جو ہے وہ، اور ہم جب اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک فرد جب اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ایک فرد کہتا ہے میں تو ایک ہی ہوں نا، میرے لائک ڈس لائک کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کہیں کیلکولیشن تو ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کن احتیاطوں کی ضرورت ہے؟ اچھا، یہ جو بنیادی اصول ہے صحافتی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے، اس پہ ہم بعد میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو نعمت کی بات کی، اس میں اف کا اور اگر کا اضافہ کیا، اور یہ ہر لحاظ سے درست ڈاکٹر صاحب نے بات کی۔ جی، آپ دیکھیں، مسلمانوں نے تمام جدید آلات اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال میں بہت زیادہ دیر کی ہے، بہت دیر کی ہے۔ پیچھے ہے نا جی۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، پرنٹنگ پریس کے 100 سال کے بعد ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہی اسی وجہ سے قرآن مجید اپنی یعنی اشاعت میں یا اس کی جو پرنٹنگ ہے اس میں 100 سال کی تاخیر ہوئی۔ اچھا، اسی طرح یہ ٹی وی ہے، ٹی وی اپنی ایجاد کے 50 سال کے بعد ہم نے استعمال کیا۔ اس پر فوراً فتویٰ بھی تو آ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، جی، اب جب شروع میں ایسے نمونے بھی ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے ہر چیز کے اوپر بدعت کے فتوے لگا دیے۔ لاؤڈ سپیکر کے بھی ایک زمانہ تھا کہ یہ بدعت ہے۔ جی، اچھا، پہلے گفتگو کے پہلے پارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کا جو میکانزم ہے یا صحافتی ضابطہ اخلاق ہے وہ بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ انفرادی ہماری ایک ذمہ داری ہے ہر گھر میں کہ ہم ہم اپنے خود احتساب کریں، یعنی اس ضابطہ کا اطلاق ہم خود اپنے اوپر کریں۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا ریاستی سطح پہ یا کسی ادارے کی سطح پہ آپ کو کسی نے آ کے نہیں سمجھا۔ کئی دفعہ ریاستوں نے کوشش کی ہے فلاں چیز ختم کی جائے، فلاں پر پکڑا جائے، اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں لا حاصل ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ جی ٹھیک۔ اور میں یہاں ایک بات لازمی کرنا چاہتا ہوں، سائبر کرائم کے حوالے سے بھی اس میں ایک چیز میں لازمی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ قرآن مجید
سورہ فرقان میں ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیان، بے شک کہ جب ان کے اوپر خدا کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں جی تو وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اندھے اور بہرے ہو کر کون گرتا ہے؟ جی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح دلیل کی بات کی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو سامعین ہیں یا جو سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں لوگ، ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جی ٹھیک. ایک مست کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کوئی لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بانس پہ چڑھ جاتا ہے جی اور کسی کو کوئی مستی طاری ہوتی ہے، کوئی دیواروں سے ٹکرے مارنی شروع کر دیتا ہے، کرنٹ لگ رہا کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کیا، یہ جاہلانہ رویہ کیا ہے؟ اس کو بھی میڈیا نے ہی ایکسپوز کیا ہے، وگرنہ ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا کہ یہ دیواروں پہ ٹکرے مارنے والی کون سی مخلوق ہے. لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہمیں جو سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی آیات کے اوپر غور کریں. جی ٹھیک. ہم دینی تعلیم کے اوپر غور کریں. جی ٹھیک. ہم عقائد کے اوپر غور کریں. جی ٹھیک. اور وہ تمام معاملات جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی. یہ جو ایک کسی کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جانا جی اور اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، جی ٹھیک. یہ ایک جاہلانہ اور ایک خوفناک رویہ ہے. ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. واہ واہ. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، جو باتیں آپ نے کی ہیں لوح دل پر نقش کرنے کی ہیں، آپ تشریف آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم جناب رانا تنویر قاسم صاحب، آپ ان جدید معاملات سے خوب آگاہ ہیں، آپ نے رہنمائی فرمائی. میں آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یاد کیا ہمیں. نہیں، آپ یاد رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ قیامت کا دن آئے گا تو ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. ان کے ہاتھ اور پاؤں، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں بھی شہادت دیں گے اعمال کی. یہ موبائل، یہ ٹچ سسٹم، یہ میرا موبائل ہے اور یہ میری انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی ہے، یہ تھم ہے، امپریشن ہے. مسلسل ثبت کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے حق میں یا اپنے خلاف گواہیاں مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں. منہ بند کر دیے جائیں گے، پھر ہاتھ بولیں گے. سوال بنا تھا ہاتھ کیسے بولیں گے؟ جو زبان کے اس ٹکڑے کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے وہ ان کو بھی صلاحیت دے سکتا ہے. آواز تو آتی ہے، پھر یہ آواز سمجھی بھی جائے گی. اپنے ہاتھوں سے قرآن کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. چنانچہ آج اس پروگرام کی وساطت سے، مربین کی وساطت سے گزارش یہی ہے کہ میکنزم نہیں ہے کوئی بھی. میکنزم صرف یہ ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ان 5 سوالوں میں سے 2 تو یہ ہیں کہ تم نے اپنی عمر کیسے گزاری اور اپنے شباب کو کیسے پرانا کیا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کی اور ہمارے شباب کی حفاظت فرمائے. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرامند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم. برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.